بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا، آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے۔ شیعہ و رافضیوں کا ایک مولوی حسن اللہ یاری، اس نے اپنی ایک ویڈیو میں مسند احمد کی ایک روایت پیش کی، اور اس روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں 9 بار قسم کھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اس روایت کے بعد حسن اللہ یاری کے جو کمنٹس تھے اس پر وہ یہ تھے کہ ایک شخص کو جس کو وہ یہ حدیث سنا رہا تھا اس نے کہا کہ اب آپ سوچ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کس کو خلافت ملنی تھی، تو ظاہر ہے آپ کے سمجھ جائیں زہر کس نے دیا ہوگا۔ یوں حسن اللہ یاری نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دلوانے میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھا، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 6، یہ 3617 ہے بھائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ نے کہا لأن احلف باللہ تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدا۔ اگر میں قسم کا اٹھا لوں حلف اٹھا لوں 9 مرتبہ، وذالک بان اللہ عز وجل، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اتخذہ نبیا، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا، وجعلہ شہیدا، اللہ نے ان کو شہید قرار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول دنیا سے گئے۔ اب عبداللہ بن مسعود یہ نہیں کہہ رہا کس نے قتل کیا ہے، اتنا ہی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا، ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کھاؤں، مجھے زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے۔ اب کس نے قتل کیا پیغمبر کو، تو ان کے موت سے کس کو فائدہ ملا ہے، کون خلیفہ بنا، تو آپ خود سوچتے ہیں کہ کس نے ان کو زہر دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مکمل جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ زہر کس نے دیا تھا، اور حسن اللہ یاری کا یہ جو دعویٰ ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 5705 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بکری کا زہر آلود یعنی کہ زہر ملا ہوا گوشت لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا۔ پھر اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے اس بات پر قدرت نہیں دے گا، یا فرمایا اللہ تجھے مجھ پر قدرت نہ دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں، یعنی کہ اس عورت کو قتل کر دیں بدلے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو یہ ایک حدیث آپ نے سن لی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا، اور یہ بھی اس بات کی صراحت حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حسن اللہ یاری نے اپنی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب زہر دیا گیا تھا خیبر میں تو حضور نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اب یہ کہنا کہ بھائی کہ وہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا نا اس کے اثر سے مرے، یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، یہ صرف علماء کا، ہاں خیبر میں زہر نہیں دیا گیا تھا نا، آپ سن لو بھائی، سن لو پلیز سن لو، خیبر میں یہ علماء کی کیا، علماء کے اجتہاد، علماء کی رائے، اس کی کوئی حدیث نہیں۔ خیبر سنہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، سنہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ان کے لیے زہریلا والا وہ گوشت لایا تھا، دمبے کا گوشت لایا تھا یہودی عورت نے، تو اس گوشت نے شہادت دیا تھا کہ مجھے نہ کھاؤ میں زہر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں تھا، لیکن حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضور نے اس میں سے کھا لیا تھا۔ اب آئیے اس پر کچھ اور روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام ابو داؤد کے حوالے سے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نمبر 4510 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملایا، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بھیجا۔ آپ نے دست کا گوشت لے کر اس میں سے کچھ کھا لیا، یعنی کہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے بکری کا اس میں سے کچھ کھا لیا۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت نے بھی کھا لیا، پھر ان سے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ روک لو،
یعنی صحابہ کرام کو حضور نے منع فرما دیا کہ اس سے مت کھاؤ، اور آپ نے اس یہودیہ کو بلایا اور اس سے سوال پوچھا، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ یہودیہ بولی، آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضور نے فرمایا، دست کے اسی گوشت نے مجھے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ بولی، ہاں میں نے ملایا تھا۔ آپ نے پوچھا، اس سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ وہ بولی، میں نے سوچا اگر نبی ہوں گے تو زہر نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو ہم کو ان سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، یعنی کہ کوئی سزا نہیں دی۔ تو اس حدیث میں بھی پوری صراحت ہے کہ حضور کو جو زہر دیا گیا تھا گوشت میں ملا کر، وہ ایک یہودی عورت نے دیا تھا، اور اس میں سے حضور نے بھی کچھ کھا لیا تھا اور ان کے صحابہ نے بھی کچھ کھا لیا تھا۔ اور وہ یہودی عورت یہ ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی کہ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوں گے ہمارے حضور تو آپ کو گوشت نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو پھر وہ چاہتی تھی کہ پھر ہمیں ان سے نجات مل جائے۔ لیکن جب حضور تھوڑا سا گوشت کھا چکے تھے، آپ کے صحابہ بھی کھا چکے تھے، تو بکری کے گوشت نے خود ہی حضور کو بتا دیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی منشا ہوگی، کیونکہ وہ بکری کا گوشت حضور کے کھانے سے پہلے اور صحابہ کے کھانے سے پہلے بھی بول سکتا تھا اور بتا سکتا تھا کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، لیکن حضور نے اسے تناول فرما لیا تھا تھوڑا سا، اور آپ کے صحابہ نے بھی تناول فرما لیا تھا۔ یعنی کہ اس عورت کے سامنے اور وہاں کے یہودیوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی نبوت سب کے سامنے ظاہر ہو جائے اور وہ گوشت وہاں پر اثر نہ کرے، اس لیے حضور نے بھی وہ گوشت کھا لیا اور آپ کے صحابہ نے بھی وہ گوشت کھا لیا، اور اس کے بعد ہی بکری کے شانے نے، بکری کے گوشت نے خود حضور کو بتا دیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو وہ سن کر حضور نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے فرما دیا کہ اپنے ہاتھ روک لو، اور پھر اس عورت کو بلایا اور اسے سوال جواب کیا اور اس سے اس کا مقصد پوچھا کہ تم نے کیوں ملایا تھا، تو اس نے بھی اپنی یہی بات بتا دی۔ اب آپ کے سامنے ایک اور روایت ایسی پیش کرتا ہوں جس میں حضور نے خود فرمایا کہ خیبر کے بہت سالوں کے بعد جب حضور کا وصال ہوا ہے تو وصال کے وقت اسی زہر کی تکلیف جو آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا، اسی زہر کی تکلیف آپ نے اپنے وصال کے وقت محسوس کی، اور اسی کی تکلیف سے آپ کا وصال ہوا۔ یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے اس پر بھی میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نمبر 4512 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ کو خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری تحفے میں بھیجی جس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، اپنے ہاتھ روک لو، اس گوشت نے مجھے بتایا ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ چنانچہ بشر بن برا بن معرور انصاری اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا کر فرمایا، ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ وہ بولی، اگر آپ نبی ہیں تو جو میں نے کیا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں یعنی کہ نبی نہیں ہیں تو میں نے لوگوں کو آپ سے نجات دلا دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ قتل کر دی گئی، یعنی قصاص کے طور پہ قتل کر دی گئی۔ آپ نے اپنی اس تکلیف کے بارے میں فرمایا جس میں آپ نے وفات پائی کہ میں برابر خیبر کے اس کھانے کے اثر کو محسوس کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس نے میری شہ رگ کاٹ دی۔ تو دیکھیں اس روایت میں بالکل صاف اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود آخری وقت پر یہ بات فرمائی کہ میں اس زہر کی تکلیف برابر اپنے اندر محسوس کرتا رہا ہوں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بس اس نے میری شہ رگ کاٹ دی، یعنی کہ اب میرا وصال تقریباً اسی زہر کے اثر سے ہونے والا ہے۔ اب پچھلی حدیث میں یہ ذکر تھا کہ حضور نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا، یہ تب تک کی بات تھی جب تک کہ صحابی کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو جب انتقال نہیں ہوا تھا تو پھر اس پر قصاص بھی نہیں تھا کہ اس عورت کی جان لے لی جائے، لیکن جب ان صحابی کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ اس سے قصاص لیا جائے اور اسے بھی قتل کر دیا جائے، تو پھر بدلے میں وہ عورت قتل بھی کر دی گئی۔ تو دیکھیں ان حدیثوں سے یہ باتیں ثابت ہو گئیں کہ حضور کو جس نے زہر دیا وہ یہودی عورت تھی اور زہر خیبر کے وقت دیا گیا تھا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضور نے اس میں سے، اس گوشت میں سے کھا لیا تھا اور آپ کے صحابہ نے بھی کھا لیا تھا، جس میں سے ایک صحابی کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے وہ اسی زہر کے اثر سے ہوا ہے جو آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا، اور اس بات کی گواہی خود حضور نے دی ہے۔
اس پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بہقی اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں حدیث نقل کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ کرتے تھے تو ہم مشرکین کے برتنوں میں سے کھاتے اور ان کے مشکیزوں سے پیتے تھے۔ پھر آگے امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں حرملہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھنی ہوئی زہر آلود بکری تحفے میں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسروں نے بھی اس سے کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میں نے یہ زہر آلود بکری کھائی ہے اس وقت سے اسی نے مجھے بیمار کر چھوڑا ہے اور اس وقت بھی یہ میری شہ رگ کو کاٹ رہی ہے۔ تو ان ساری حدیثوں سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے زہر دیا تھا وہ یہودی عورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر والا گوشت کھا لیا تھا اور آپ کے صحابہ نے بھی کھا لیا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے روایت پیش کی وہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اسی زہر کی تکلیف جو خیبر میں دیا گیا تھا مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی ہے اور اسی زہر کی وجہ سے میری شہ رگ کٹ رہی ہے۔ اور یہاں پر پھر امام شافعی نے بھی ایک روایت کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور کا جو وصال ہوا ہے وہ اسی زہر آلود گوشت کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا، اور وہ دینے والی ایک یہودی عورت تھی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی کو کیوں نہیں بتا دیا کہ اس میں زہر ہے، تو دیکھیں وہاں پر وہ یہودی عورت اس بات کو ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ ٹیسٹ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اگر فوراً آپ پہ زہر اثر کر جائے گا تو آپ نبی نہیں ہیں، لیکن اگر فوراً زہر اثر نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ کی نبوت وہاں پر لوگوں پر ثابت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے محبوب کی نبوت کو ثابت کرنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر آلود گوشت کھا لیا، اور اس سے اس وقت آپ کا انتقال نہیں ہوا لیکن آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اس سے وہاں کے یہودیوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب پھر اگر آپ کو یہ سوال آئے کہ جب زہر اثر نہیں کرنا تھا تو پھر آخری وقت میں کئی سالوں کے بعد جب حضور کا وصال ہوا اس وقت کیوں زہر کی تکلیف محسوس ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام بلند مقامات کے ساتھ ساتھ شہادت کا مقام بھی دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو باقی رکھا اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے ہی آپ کا وصال ہوا تاکہ آپ کو شہید کہا جائے اور شہادت کا درجہ بھی آپ کو دے دیا جائے۔ تو یہ حکمت تھی کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زہر والا گوشت کھانے سے نہیں روکا لیکن بعد میں روک دیا، اور سب سے آخر میں کئی سالوں کے بعد میں جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو اسی زہر کا اثر بڑھ گیا تھا اور اسی زہر کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا، جس سے آپ کی شہادت کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حسن اللہ یاری کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے آپ کو زہر دیا تھا اور پھر یہ اشارہ کرنا کہ جس کو خلافت ملنے والی تھی اسی نے زہر دیا تھا، یہ اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صحابہ کرام پر کھلا الزام ہے اور حدیثوں کے خلاف ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔